السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج کی کہانی بارہا ہماری سوسائٹی میں دہرائی جانے والی کہانی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب تک غصہ نہیں چھوڑوں گا، جب تک طیش کو قابو نہیں کروں گا اور زندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھوں گا، اور میں نہیں جان پاؤں گا کہ رشتوں کا احترام کیا ہے یا ان کا کیا مقام ہے، تب تک اس طرح کی کہانیاں ہمارے ارد گرد جنم لیتی رہیں گی۔ یہ تکبر، یہ غصہ، یہ جھنجھلاہٹ، یہ طیش ہمیں کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتا، اور ہم اپنے ہی کیے ہوئے غلط فیصلوں کے زیر اثر آ کے یا زیر عتاب آ کے پھر ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، گھر خراب کر لیتے ہیں، رشتے خراب کر لیتے ہیں، اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی کی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں۔ دوستو، بڑی سمپل سی کہانی ہے۔ لاہور میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جس کا نام ماریا تھا۔ ماریا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور ماریا کے گھر والے ایک کاروباری لوگ تھے، ان کا بزنس تھا، اور ماریا کی ایک سہیلی ہوا کرتی تھی جس کا نام سیما تھا۔ سیما اور ماریا بڑی پکی سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، خبر رکھنی، کمبائن اسٹڈی کرنی، اور اکثر یہ پکنک پہ بھی چلی جایا کرتی تھی۔ تو ان کے گھر میں ان کو جو فیسلیٹیٹ کرتا تھا یا کبھی گھمانے پھرانے لے جایا کرتا تھا وہ تھا ارشد۔ یہ سیما کا بھائی تھا، اور سیما کے بھائی کی دکان تھی شالمی میں۔ دراصل ارشد کی دکان نہیں تھی، ارشد کے والد کی دکان تھی۔ ان کا کوئی 50 سال سے یہ کاروبار ہے۔ لاہور میں ایک ہے شاہ عالم مارکیٹ شالمی، وہاں پر یہ پلاسٹک کے کھلونوں کا کاروبار کرتے تھے، اور بڑے پرانے کاروباری تھے۔ اب باپ کا کاروبار تھا، ارشد صاحب وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ ارشد صاحب کی زندگی میں ساری آسائشیں تھیں۔ اس طرح کے کاروباری گھرانے جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں روٹی وافر ہوتی ہے، اور پیسے سے پیدا ہونے والے مسائل نہیں ہوتے، پیسے کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل نہیں ہوتے، لیکن ایسے گھرانوں میں پیسے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں سے آج ایک مسئلے کا، السلام علیکم جی، میں ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ سے۔ ہوا دراصل یہ کہ ماریا جو ہے وہ بڑی شوق تھی، چنچل تھی، بڑی باتونی تھی، وہ ارشد کو پسند آ گئی۔ اور ایک دن جب وہ سیما سے ملنے گئی تو ارشد نے موقع غنیمت جانا اکیلے میں دیکھ کر ماریا سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب شاید ماریا کو بھی ارشد پسند تھا، ماریا نے بھی اس کی اس محبت کی دعوت کو قبول کر لیا، اور دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ اب ہوا دراصل یہ کہ یہاں کہیں رکشہ آ گیا جی اندر۔ اب ہوا دراصل یہ کہ ماریا جو ہے وہ کیونکہ جوان تھی، خوبصورت تھی، ارشد جو ہے ان کے گھر اس کا آنا جانا تھا، دونوں فیملیز کا آپس میں ملنا تھا، تو ماریا کو بھی لگا کہ اس کے گھر والے بڑی آسانی سے مان جائیں گے اور ان کی شادی ہو جائے گی۔ اب ماریا نے جب یہ سلسلہ آگے بڑھا، یہ فون پہ بات کرنے لگے، ملنے لگے، اور جب ان دونوں کو ہی لگا، ارشد کو اور ماریا کو، کہ ہم شادی کر لیں، تو ارشد نے کہا کہ تم میری بہن سے یعنی سیما سے بات کرو۔ ماریا نے اپنی پکی سہیلی سیما کو ایک دن گھر اپنے کھانے پہ بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے اس کو بتایا، اس نے کہا میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے، مجھے تمہارے بھائی ارشد سے محبت ہو گئی ہے، اور اب اپنے ماں باپ کو منانا تمہارا کام ہے۔ سیما نے سننے کے بعد مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو کہا کہ ہاں میں ضرور کوشش کروں گی، اور وہ گھر گئی۔ گھر جا کے اس نے اپنی والدہ اور والد کو پتہ نہیں کیا کہا، وہ تو بڑے غصے میں آ گئے، اور ارشد کے والد کی کال آئی ماریا کے والد کو، اور انہوں نے اس کو بڑا ذلیل کیا۔ اس نے کہا جی تم بڑے گھٹیا لوگ ہو، تم
اپنی بیٹی کے ذریعے ہمارے کاروبار اور جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، اور تمہاری ایسی کی تیسی یہ شادی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اب ارشد اور ماریا ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے، دیوانے تھے، اور چاہتے تھے ایک دوسرے کو، اور محبت میں گرفتار تھے، لیکن شادی کی کوئی سبیل نہیں بن رہی تھی۔ ارشد نے بڑی کوشش کی، اپنے والد کو منایا، ماریا نے بڑی کوشش کی، نہ ادھر والے مانے نہ ادھر والے مانے، اب یہ اڑ گئے۔ وہ تھا نا میرا شعر کہ انا کی جنگ میں دونوں کھلاڑی ہار جاتے ہیں۔ انا کی جنگ شروع ہو گئی۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ یا تو لوگ جدا ہو جاتے ہیں یا لو میرج کر لیتے ہیں۔ تو ارشد اور ماریا ذرا تگڑے تھے ذہنی طور پہ بھی، اور بولڈ سوچتے تھے، اور ان کے اندر شاید محبت کی طاقت زیادہ تھی، یا سوسائٹی سے ٹکرانے کا جو خوف ہے ان کے اندر کم تھا۔ ان دونوں نے جا کے لو میرج کر لی۔ جب لو میرج کی ہے تو ماریا کے گھر والوں نے اس کو فون کر کے کہا کہ تم ہمارے لیے مر گئی ہو، آج کے بعد ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، اور خبردار کبھی ہمارے گھر مت آنا۔ دوسری طرف ارشد صاحب جو ہیں اس کے گھر والوں نے سیم انہوں نے کہا اس تو بعد تو ساڑے لیے مر گئے ہیں، تو دفع ہو جائے اتوں تے ساڑے مرن تے بھی نہیں آنا، اور اس طرح کی سارے ڈائلاگ ارشد سے بھی بول دیے گئے۔ اب ارشد کی زندگی میں جو پیسے کی بہار تھی وہ باپ کے کاروبار کی وجہ سے تھی۔ ارشد کو اٹھا کے کاروبار سے باہر پھینک دیا باپ نے، باقی بھائیوں نے کاروبار سنبھال لیا۔ اب اس سب کے اندر سیما جو ہے اس کا کردار اچھا نہیں تھا، کیونکہ وہی نہیں چاہتی تھی کہ ماریا اس کی بھابھی بنے۔ وہ سہیلی تو اس کو بنا سکتی تھی لیکن بھابھی نہیں۔ تو اس نے کیا کیا جی کہ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو ماریا نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں جاب کریں گے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ تو ان دونوں نے ایک کرائے پہ گھر لیا شہر میں، اور ارشد جو ہے کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو تو بڑی معمولی نوعیت کی کوئی نوکری ملی، لیکن ماریا پڑھی لکھی تھی تو اس کو بڑی اچھی جاب مل گئی، اور دونوں کی کمائی سے گھر چلنے لگا۔ ارشد کے پاس جو گاڑی تھی وہ تو چھین لی گئی تھی، اس نے ایک قسطوں پہ موٹر سائیکل لی، صبح کو ماریا کو آفس چھوڑتا، شام کو لے کے گھر چھوڑتا، اور اس کا بھی چھٹی کا وہی ٹائم تھا۔ اب یہ دونوں کما کے گزارا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا، اور ارشد کی ایک عادت تھی کہ جس طرح اس نے جلد بازی میں تیش میں آ کے غصے میں ماں باپ سے بغاوت کر دی تھی اور شادی کر لی تھی اس سے، اسی طرح اس کو تیش آتا تھا، اس کو غصہ آتا تھا، اور شاید اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جی مرد جو ہوتا ہے وہ برتر ہوتا ہے عورت سے، تو اس کی ایسی کی تیسی۔ اب ان دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی کہ دونوں اپنے ماں باپ سے نہیں ملیں گے، اور ایک جو ہے وہ نہیں ملے گا جب تک دونوں کے ماں باپ ہم سے صلح نہیں کریں گے، ہم نہیں ملیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی تھی ان دونوں کے درمیان۔ اب محبت کی شادی کے اندر تھوڑے سے چوچلے بھی ہوتے ہیں، تھوڑی سی فریکنس بھی ہوتی ہے، کچھ توقعات بھی ہوتی ہیں، اور جب آپ اس طرح کے ڈرامہ سے گزریں کہ آپ کو جائیداد سے الگ کر دیا جائے، بے دخل کر کے، اور شادی کو قبول نہ کیا جائے، تو مسائل کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو ہوا دراصل یہ کہ ان کی نوک جھوک تو چلتی تھی۔ ارشد جو ہے وہ اپنا حکم چلاتا تھا، اور ماریا کو ہر صورت اس کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا تھا۔ ایسے شوہر ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صرف ان کی چلے گی، ان کی سنی جائے گی، اور انہی کی بات پہ عمل ہوگا۔ اب ان دونوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو روز ہوتی تھیں۔ تو ایک دن ہوا دراصل یہ کہ ماریا جو ہے وہ اپنی ہمسائی سے باتیں بھی کر رہی تھی، اور ہمسائیاں جو ہیں وہ جو ریڑھی والا گلی میں آتا ہے نا سبزی لے کے، اس سے کچھ سبزی خرید رہی تھی، یہ بھی خرید رہی تھی، اور اتفاق سے اس کا دوپٹہ جو ہے وہ گلے میں تھا، سر پہ نہیں تھا۔ اب ارشد صاحب آئے ہیں، انہوں نے دیکھا اس کو اور اندر چلا گیا، اور جب ماریا اندر گئی ہے، اس نے سبزی رکھی ہے، تو ارشد صاحب نے اس پہ چڑھائی کر دی۔ اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی، تو یہ شرم نہیں آتی، تو محلے کے اندر کھڑی ہوئی تھی، محلے دار کیا سوچیں گے، تو نے سر پہ دوپٹہ نہیں لے رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ میرے سر سے دوپٹہ ڈھلک گیا ہے اور یہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میری نیت نے کہا تیری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تیری نیت ٹھیک ہوتی تو تیرے سر پہ دوپٹہ ہوتا۔
دونوں میں ٹھیک ٹھاک نوک جھونک ہوئی, بول چال بند ہو گئی, 2-4 دن کے بعد صلح ہو گئی, معمولات زندگی چلتے رہے. اب اس کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ ماریا کو کہ بیٹے کو اسکول سے وہ لے لیا کرتا تھا خامن, وہ پھر اس کو کسی ہمسائے کے یہاں چھوڑتا تھا اور یہ پھر آفس سے جلدی آتے تھے, تو اس بچے کا بڑا لاس ہو رہا تھا. شادی کو ان کے 5 سال ہو گئے تھے اور جھگڑے ان کے برقرار تھے. اب ان کے درمیان پھر ایک بات پہ جھگڑا ہو گیا, اور بات کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, معمولی سی بات تھی کہ ماریا جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس کے گھر والوں سے اس کی صلح ہو جائے, اور اس بات کی خبر ہو گئی ارشد صاحب کو. اس نے اس کو کہا جی کہ تو نے کیوں رابطہ کیا؟ تو ماریا نے بتایا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اس لیے کوشش کی ہے, اور یہ کوئی بری کوشش نہیں ہے, اچھا ہم آپ بھی کوشش کریں. اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی جب ہم نے طے کیا تھا دونوں نے اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے والدین سے نہیں ملیں گے, تو نے وہ وعدہ کیسے توڑا ہے؟ تیری ایسی کی تیسی. اس نے کہ آگے سے بحث کی, دونوں کو گرمی چڑھ گئی. میاں صاحب نے کہا جی میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں. ارشد صاحب نے ماریا کو 1 طلاق دے دی. 1 طلاق دینے کے بعد 3-4 دن ان کا منہ بنا رہا. ارشد کو یہ احساس ہوا, اس نے پھر آ کے اس سے معافی مانگی اور رجوع کر لیا. زندگی گاڑی آگے چل پڑی. اب ایک دن چھٹی تھی, ارشد جو ہے وہ چھٹی سے 1 دن پہلے, مطلب سنڈے کو چھٹی ہے تو ہفتے والے دن ارشد بیٹے کو گھمانے پھرانے نکلا, اور شام کو جب واپس آیا تو وہ اکیلا تھا. تو ماریا نے پوچھا بیٹا کہاں؟ تو اس نے کہا دراصل ماریا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اپنے والدین سے تم بھی صلح کرنے کی کوشش کرو اور میں بھی, تو میں نے بڑی مشکل سے امی کے دل میں جگہ بنائی ہے اور سیما نے میری بڑی مدد کی ہے. تو میں آج پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو اس کی دادی سے ملوانے گیا تھا. دادی فرتے جذبات سے رو پڑی اور اس نے مجھے کہا کہ اس کو آج میرے پاس چھوڑ جا. تو میں بیٹے کو اپنی ماں کے پاس یعنی اس کی دادی کے پاس چھوڑ آیا ہوں. ماریا نے جھگڑا شروع کر دیا. اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی, تو نے میری ماں سے مجھے اپروچ کرنے پہ, ابھی میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, پھٹا ڈال دیا تھا اور اتنا کچھ ہوا تھا. یہ دونوں پھر لڑ پڑے. اب نہ ارشد کم تھا نہ ماریا. اب پتہ نہیں ارشد کے غصے کے جواب میں ماریا غصہ کرتی تھی یا ماریا کے تانوں کے بدلے میں ارشد, لیکن ان کا یہ پھڈا ہوتا تھا. اور الٹیمیٹلی ان کی بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی. اس نے کہا ابھی لے کر آ اس کو, تیری ایسی کی تیسی, تو نے وہ قانون توڑا جو ہم نے بنایا تھا. اب دونوں نکلے, راستے میں کہیں جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ, پھر ان کا کہیں پھڈا ہوا اور ارشد کو تیش ہے. اس نے موٹر سائیکل سے اتارا اور اس نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. 1 طلاق دے کر وہ چلا گیا. اب ماریا جو ہے یہ بڑے غصے کے اندر اس نے وہاں سے رکشہ لیا اور یہ گھر آ گئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. خیر 2-3 گھنٹے کے بعد ارشد آ گیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ اس سے معافی مانگی. اس نے کہا نہیں میں تجھے معاف نہیں کرتی, تیری ایسی کی تیسی, تو نے تو مذاق بنا رکھا ہے, جب مرضی تو آتا ہے طلاق کہتا ہے. اور خیر اس نے بڑے ترلے کیے, بڑے منتیں کی, پرانی محبت تھی, میاں بیوی تھے, بچہ تھا. ماریا نے معاف کر دیا. ارشد صاحب نے پھر رجوع کر لیا بقول ان کے. اب 2 طلاقیں دے کر رجوع کر لیا گیا. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور یہ بڑے محتاط ہو گئے. اب جب ارشد کے گھر والوں کو یہ پتہ چلا کہ اس کے گھر میں پھڈا ہوا ہے اور ماریا نے بڑا شور مچایا ملنے پہ, تو ایک دن ارشد کی والدہ اور والد جو ہیں وہ سیما ان کے گھر آ گئے اور تحفے شوفے لے کر آئے اور ارشد سے صلح کر لی. اب ارشد کے ساتھ تو بات کر رہے ہیں لیکن ماریا کو بالکل حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, اس سے بات نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ کچھ اس قسم کی چبھی ہوئی گفتگو کر رہے ہیں جو ماریا کا دل دکھا رہی تھی. جب وہ چلے گئے تو ماریا نے ارشد سے کہا کہ یہ اٹ از ناٹ لائک گڈ, یہ بالکل, وعلیکم السلام, یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. تمہارے والدین نے جو رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہے یہ میرے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے. اور وہ یہ جو ہوتا ہے کہ بیچاری کہ وہ یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے. اب ارشد صاحب کو پھر اس بات پہ بھی غصہ چڑھ گیا, اس بات پہ بھی یہ لڑ پڑے. یہ شاید دنیا میں آئے اس لیے تھے کہ غصے سے, طیش سے اور باتوں سے ایک دوسرے کو ڈھا سکیں, چت کر سکیں.
خیر آگے رمضان آیا. رمضان کے اندر اس کی جو والدہ ہیں ماریا کی, وہ کہیں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کو خبر تو ملتی رہتی تھی, خاندان سے کوئی نہ کوئی بتاتا رہتا تھا. اب کہیں ان کو 27ویں کی رات کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کو ہاسپٹل لے کر گئے. اب اس کو پتہ لگا اس کی ماں تھی, اور اس نے سیدھا اسپتال کا رخ کیا. ہاسپٹل پہنچ گئی. یہ وہاں پہنچی, ماں کی حالت دیکھی, وہ ICU میں تھی. ماں نے اس کو دیکھا تو ماں ذرا حوصلے میں بھی آئی, اس کو ہوش آ چکا تھا لیکن ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. ارشد کی کال آئی, کہاں ہو تم؟ اس نے بتایا کہ میں اس طرح میری والدہ جو ہیں ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو میں یہاں آئی ہوں. ارشد صاحب نے پھڈا کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی, تو 1 گھنٹے کے اندر اگر گھر نہیں پہنچی تو میری طرف سے تجھے 3ری طلاق بھی ہے. اب ماریا کہتی ہے میری سچویشن یہ تھی کہ میری ماں کو میری ضرورت تھی. اگر ماں کو نہیں بھی تھی چلو وہ تو انڈر ٹریٹمنٹ تھی, لیکن ایک بیٹی کو ماں کی ضرورت تھی, یا ماں کے پاس رہنے کی ضرورت تھی تاکہ میری تشفی ہو سکے. کہتی ہم وہاں یہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک پڑھ رہی تھی میری بہنیں ہم سب, اور میں نہیں آئی. کہتی ارشد فون کرتا رہا, میں فون ریسیو نہیں کرتی تھی, اور ارشد کی دی ہوئی وارننگ کے 3.5 گھنٹے کے بعد میں جب گھر پہنچی ہوں تو ارشد نے پہلے مجھے پیٹا اور بہت برا بھلا کہا, مغلظات بکیں, اور اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. اور یہ کہہ کر ارشد صاحب جو ہیں وہ سامان اٹھایا اور خود اپنی ماں کے گھر چلے گئے. کہتی افتخار بھائی مجھے 3 طلاقیں ہو گئیں. اب میں جس سے بھی بات کروں مولوی سے, وہ سچویشن سنیں, اور وہ کچھ کہیں کہ طلاق ہو چکی ہے اور کچھ کہیں طلاق نہیں ہوئی, لیکن جو طلاق ہو چکی ہے کہنے والے تھے وہ زیادہ عالم تھے. کہتی اب مجھے اس کے رویے سے, اس کی گالیوں سے, اس کی روک ٹوک سے, اس کے شک کرنے سے میرا جی اچاٹ ہو چکا تھا. اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی. میرے بچے پہ اس کا اثر پڑ رہا تھا. ہمارا بچہ بہت زیادہ غصہ کر رہا تھا اور سوتے ہوئے ڈر جایا کرتا تھا, اور میرے ماں باپ کے بارے میں اتنے برے الفاظ کہتا تھا, اور وہ یہاں تک کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہوتا نا کہ تیرا کریکٹر خراب ہے, اور جو وہ لفظ میرے لیے استعمال کرتا تھا, کہتی وہ میرا سینہ چیر دیا کرتے تھے. تو مجھے ان علماء کی بات زیادہ اچھی لگی جنہوں نے یہ کہا کہ طلاق ہو چکی ہے. لیکن جب یہ مجھے چھوڑ کر گیا تو باپ نے اس کو دکان میں جگہ دے دی. اس کے بعد پھر پیسے آ گئے, پھر گاڑی آ گئی, اور اس کے گھر کی طرف سے مجھے یہ صدائیں آنے لگی کہ جی ہم تو اب اپنے بیٹے کی شادی کریں گے کسی اچھی لڑکی سے. اچھا ہوا ہماری جان چھوڑ گئی کتنی بے غیرت بہو سے. ماریا بڑی تکلیف میں تھی, رو رہی تھی. اس نے کیا کیا, غصے میں آئی اور اس نے جا کے عدالت سے کھلا لے لیا تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ رہے, کیونکہ کوئی کہہ رہا تھا طلاق ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا تھا نہیں ہوئی. کھلا لینے کے بعد 1 سال یہ جاب کرتی رہی, بڑے برے حالات گزرے, اور بیٹے کے ساتھ یہ رہ رہی تھی. کہتی 1 سال کے اندر ارشد کا ایک دوست تھا یاسین اس کو فون کر کے اس کی دل جوئی بھی کرتا تھا, اور پھر یاسین کی بیوی اپنی بڑی بیٹی کو لے کے, اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا, جو بیٹی ہے وہ بڑی تھی, کالج میں پڑھتی تھی, اس کو لے کے وہ کئی بار یاسین اور اس کی بیوی اور بیٹی اس کے گھر آئے, اس کی دل جوئی کی, اس کے لیے کپڑے لائے. آگے عید آئی, عیدین کے اوپر بھی انہوں نے بڑی محبت کی, ان کو اپنے گھر لے گئے تاکہ اس کا دل لگا رہے. اب یہ بیچاری اکیلی تنہا کسی اچھے وقت کے انتظار میں تھی, اور 1 سال گزر چکا تھا. یاسین جو ہے وہ بڑی اس کی کیئر کیا کرتا تھا, اور یاسین اکثر اس کو کال کیا کرتا تھا. کہتی ایک دن یاسین سے میری بات ہو رہی تھی تو یاسین نے مجھے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہیں نکاح کی آفر کرتا ہوں, تو میرے نکاح میں آ جاؤ, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں ابھی اس نکاح کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. اب بیچاری تنہا تھی, اکیلی تھی, عورت ذات, بچے کا ساتھ, اور اتنے ڈرامہ سے گزری تھی. اس نے سوچنا شروع کیا. الٹیمیٹلی اس نے اس وعدے کے اوپر کہ ٹھیک ہے میں تمہیں انسسٹ نہیں کروں گی, تم ابھی نکاح کو بہت سارے لوگوں کو مت بتانا, اور لیکن کہتی میری شرط یہ ہے کہ تمہارے دوست اور ان کی بیویاں آئیں جب ہمارا نکاح ہو, تاکہ
20-25-30 لوگوں کو پتا ہو کہ ہم میاں بیوی ہیں. اس نے کہا ہاں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے نکاح کیا, ایک ریسیپشن رکھا, اور یاسین کے 10-12 دوست اور رشتہ دار, ایسے رشتہ دار جو اس کے دوست تھے, جو اس کے گھر تک بات نہ پہنچاتے, انہوں نے شرکت کی. ان کی شادی ہو گئی. اب جب اس کی یاسین سے شادی, تو یاسین نے اچھا کام یہ کیا کہ اس کو ایک گھر لے دیا, ایک گاڑی لے دی, اور بچے کا داخلہ بڑے اچھے انگریزی اسکول میں کروا دیا. روپیہ پیسہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی. کرتا وہ یہ تھا کہ ہفتے میں 2 یا 3 دن کے وقت کچھ وقت یہاں گزارتا اور چلا جاتا. ماریا کہتی ہے کہ یاسین سے شادی کرنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ زندگی کیا ہوتی ہے, محبت کیا ہوتی ہے, پیار کیا ہوتا ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے, سکون کیا ہوتا ہے, آسودگی کیا ہوتی ہے, شوہر کیا ہوتا ہے, اور یہ ازدواجی رشتہ کیا ہوتا ہے. یاسین نے اس کی بڑی قدر کی, بڑی عزت کی, بڑا احترام کرتا تھا, اس کا خیال رکھتا تھا, اس کے چوچلے اٹھاتا تھا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. اور سچ مچ وہ کہتی ہے کہ مجھے شوہر کی جو راحت ملی وہ یاسین سے شادی کرنے کے بعد ملی. ارشد کے ساتھ میں کیوں تھی, کیا وجہ تھی, میں نے اس سے شادی کیوں تھی. کہتی ہے سارے سوالات, سارے جو میرے عمل تھے, یہ کیوں میں بدل گیا, کہ میں کیوں ایسا کر رہی تھی, میں کیوں ارشد کے ساتھ رہ رہی تھی, میں کیوں اس کی باتیں سنتی تھی, میں کیوں اس سے بے عزتی کروا لیا کرتی تھی. یاسین تو ایک بڑا اعلیٰ درجے کا شوہر ثابت ہوا, اور اس نے اس کی زندگی میں بقول اس کے خوشیوں اور بہاروں کو بھر دیا. اب دوستو 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد ہوا یہ کہ ارشد صاحب نے کہیں شادی کی تھی. اب ارشد صاحب کی وہ بیوی ٹھیک نہیں نکلی, جس طرح ماریا ٹھیک نہیں نکلی. دراصل ارشد کڑوی زبان کا, غصہ کرنے والا, اور یہ ہوتا ہے کم پڑھا لکھا دکاندار ہے, مارکیٹ میں بیٹھنا, گالم گلوچ سننا یا کرنا, تو وہی وہ چیزیں لے کے گھر آ جاتا تھا. اور وہ سمجھتا تھا کہ ماریا جو اس کی بیوی ہے وہ بھی کوئی پانڈی ہے یا دکاندار ہے یا کوئی گاہک ہے یا کوئی ایسا شخص ہے اس سے میں گالم گلوچ کر سکتا ہوں. تو 2 سال کے اندر اس کی طلاق ہو گئی. وہ جو اماں ابا پسند کر کے لائے تھے اس کو طلاق ہو گئی. اب ارشد صاحب کو اپنا بیٹا اور ماریا یاد آنے لگے. ارشد صاحب نے ماریا سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ میں بڑا نادم ہوں, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اپنے رویے پہ, اپنے کیے پہ, اور خدا کا واسطہ تم واپس آ جاؤ اور ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے, تم یاسین سے طلاق لے لو. اب دوستو یاسین کے ساتھ ماریا کا جو پھڈا ہوا وہ تھوڑا سا چل رہا ہے, اور وہ کیا ہے, ماریا اب اس معاہدے سے آگے بڑھ گئی ہے. اب وہ کہتی ہے اپنی بیوی کو بتاؤ کہ میں تمہاری بیوی ہوں. یاسین کہتا ہے میں اپنی بیوی کو ابھی نہیں بتا سکتا, پہلے میں اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی شادی کر لوں, اس کے بعد میں تمہیں گھر لے جاؤں گا, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. لیکن بیگم ابھی صبر کر لو, میں ابھی خاندان میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا کہ تم میری بیوی ہو, اور تمہیں میں نے کس چیز کی کمی کر رکھی ہے. اب یاسین کو نہیں پتا کہ بیک وقت اس کا سابقہ شوہر اس کی بیوی سے رابطہ کر کے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم واپس میرے نکاح میں آ جاؤ, اور میں معافی چاہتا ہوں, اور میں آئندہ کبھی کچھ نہیں کروں گا, تمہاری بڑی عزت کروں گا. اور دوسری طرف ماریا کے دماغ پہ ہتھوڑے پڑتے ہیں, تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے اس بات کو سوچ کے کہ جی میرا شوہر یاسین اپنی بیوی کو, اپنے باپ کو کیوں نہیں بتا رہا کہ اس نے مجھ سے نکاح کر رکھا. اب یہ ایک بڑی گھمبیر سچویشن جب مجھ سے ڈسکس کی میری بہن نے, ماریا نے, تو میں نے ماریا سے کہا بیٹا کبھی کوئی ایسی غلطی مت کرنا ہے, یاسین کو چھوڑنے کا سوچنا بھی نہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح, ایک اچھا شوہر دے دیا ہے جو نہ تمہیں مارتا ہے, نہ گالی دیتا ہے, تمہاری عزت کرتا ہے, تکریم کرتا ہے, غصہ نہیں کرتا, طیش میں نہیں آتا, تمہاری آسائشوں کا خیال رکھتا ہے. تمہیں اور کیا چاہیے بیٹا. تو ماریا تذبذب کا شکار تھی کیونکہ ارشد صاحب نے وین ہی اتنے ڈالے ہیں, رویا اتنا ہے کہ ماریا بیچاری ڈاما-ڈول ہو گئی کہ میں کیا کروں. دوستو میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ بیٹا اس سچویشن میں ارشد کو مت چھوڑنا, ارشد کو چھوڑ دو, اس کے فون بند کر دو, اس کے نمبر بلاک کر دو, اور یاسین کو مت چھوڑنا. یاسین تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے,
اور اس کو ٹائم دو، وہ جب چاہے اپنی شادی کو ایکسپوز کر دے، لیکن اس کو تنگ نہیں کرنا۔ ماریا بہت پریشان تھی، اسی پریشانی کے عالم میں اس نے وہ ویڈیو کال نہیں، سوری، آڈیو کال کاٹ دی۔ دوستو، اب میں یہ فیصلہ آپ کے پاس پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ کیا ماریا کو میں نے صحیح مشورہ دیا؟ کیا ماریا کو اب یاسین کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، یا یاسین کو چھوڑ کے طلاق لے کے واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جائے اور ارشد سے نکاح کر لے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور میں منتظر ہوں آپ کی رائے کا۔ لیکن وہ شوہر جو بہت غصہ کرتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، بیوی کو اہمیت نہیں دیتے، مار پیٹ کرتے ہیں، گالاں گلوچ کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا نہ کریا کرو یار، وہ بھی کسی دی دھی ہے، تاڑی وجہ نہ لائیے۔ اور وہ بیویاں جو شوہروں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، بد کلامی کرتی ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرتی، میں ان سے بھی گزارش کروں گا بہن بیٹی ایسا نہ کریں۔ گھر بڑی مشکل سے بنتے ہیں اور شوہر بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے کما کے لاتا ہے اور آپ کی کفالت کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن جو میاں بیوی کا ہے یہ بڑا خوش رہے گا، آباد رہے گا۔ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔